آٹے کی پھر قلت ہو گئی ہے، شدید قسم کی قلت ہو گئی ہے، ایسا کیوں سر؟ آٹے کی قلت بالکل ہو گئی ہے جی، اور فلاور ملز بھی اسٹرائک پہ چلے گئے. آج شاید انہوں نے کال آف کر دیا کچھ دنوں کے لیے، کیونکہ ان کو غلط قسم کا ٹیکس ایڈمنسٹریشن کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، کرنا کی کوشش کی تھی. تو اس میں جو ایکچولی جو ٹریجڈی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ حکومت پاکستان نے وعدہ کیا تھا ایک باقاعدہ اناؤنسمنٹ کے ذریعے کہ وہ کاشتکاروں کو 3,900 روپے فی من گندم کے لیے فراہم کریں گے اور خریداری کریں گے، اور یہ صوبے بھی کریں گے اور مرکز بھی کرے گا. اب مرکز نے بھی کر لی ہے، 3 صوبوں نے یعنی بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ نے بھی خریداری کر لی ہے، لیکن پنجاب نے نہیں کی. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ فروری کی 28 تاریخ تک اس کی آخری ڈیٹ تھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اجازت دی تھی، یا اس سے پہلے والی پی ڈی ایم گورنمنٹ نے اجازت دی تھی ان کی امپورٹ کی. اور اس گورنمنٹ نے مارچ 1 کو حلف اٹھایا اور انہوں نے توثیق کر دی کہ مارچ کے مہینے میں جو پہلے ہی بندوبست ہو چکا ہے وہ آ رہی ہیں، وہ تقریباً 4 یا 5 شپمنٹس تھیں، اور وہ شپمنٹس تو درکنار، اور مارچ درکنار، اپریل میں بھی امپورٹ ہوئی ہے. اور اس مارچ میں سب سے زیادہ یعنی تقریباً 3.5 ملین ٹن میں سے تقریباً 1 ملین ٹن جو ہے وہ مارچ اور اپریل میں ہوا امپورٹ. اور یہ وہ جنک ہے جس کی کیڑے دار اور یہ بھینسوں کے کھانے کے قابل بھی نہیں تھی یہ گندم. اس کی رپورٹ ہی یہ پی گئی ہے گورنمنٹ، وہ رپورٹ ہی سامنے نہیں آئی آج تک. اور جو ان کی اپنی رپورٹ تھی کہ یہ غلط کاری کیوں ہوئی ہے وہ بھی یہ پی گئی. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی گندم کی شپمنٹ جو ہے وہ 8 ستمبر کو پہنچنی تھی. اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے انہوں نے 14 اگست کو حلف برداری کا ترکیب کی. تو ان کی پہلی میٹنگ ہوتے، وزارتیں لگتے، بیٹھتے، سب کچھ کرتے، کم از کم 8-10 دن تو لگ گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 20 دن لگتے ہیں صرف ٹرانسپورٹ میں. یعنی اگر یوکرین سے شپ چلے اور پاکستان پہنچ جائے اس میں کم از کم 20 دن لگتے ہیں ڈیلیوری کے. تو اس سے پہلے آپ کو خریداری کرنی پڑتی ہے، ایل سی کھلنی پڑتی ہے، وہ گندم جو ہے اکٹھی کرنی پڑتی ہے، اس کی پری شپمنٹ انسپیکشن ہوتی ہے. اس سارے چیزوں میں دن لگتے ہیں. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ 8 تاریخ جو شیڈول ڈیٹ تھی، شیڈول ڈیٹ، میری بات غور سے سن لیں، شیڈول ڈیٹ جو گندم پہلے 55,000 ٹن پاکستان کشتی پہنچنے کی تھی، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے اسٹیٹ بینک کو ایل سی کھولنے کے لیے نہ کہا ہو. اس لیے اس طرف یہ گئے ہی نہیں، کیونکہ یہ سارا کچھ بنیاد انہوں نے رکھی تھی. اور اس وقت کون صاحب تھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اسحاق ڈار صاحب تھے. اور یہ ہیبچول افینڈر ہے، کیونکہ میں خود انچارج تھا ایک گندم کی انکوائری رپورٹ کے جو 2015 میں ہوئی تھی، جس میں یہی فرمز اور یہی غلط کاری اس وقت بھی ہوئی تھی. اور وہ رپورٹ ہم نے بڑے دھوم دھام سے لکھا کہ ان سب کو نیب میں بھیجیں، اور وہ رپورٹ یہ پی گئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.